کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درخت کا ایک پتا جب درخت سے گرتا ہے تو اس کا بھی مجھے علم ہوتا ہے، اور پتھر کے اندر جو ایک کیڑا ہے اس کو خوراک بھی میں پہنچاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر درخت دیکھیں کہ کتنے پتے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو، یہ صورت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ واضح طور پہ کہ ایک پتا گرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے علم ہوتا ہے، اور پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو خوراک میں پہنچاتا ہوں، اس کے اندر زندہ وہ میرے حکم سے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ وہ اللہ غفور الرحیم جو ہے نا، پتھر کے اندر بھی خوراک پہنچا رہا ہے، اور جتنے انسانوں کے علاوہ، جنوں کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ یہ دوسرے جو درخت ہیں یا جانور ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ صرف ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن سب یہ صبح کے ٹائم جب آپ دیکھیں پرندے جو ہے نا نکلتے ہیں تو وہ بولیاں جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت آواز میں۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا ایز اے مسلمان کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ جانور بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، تو ہر ایک جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو آپ بھی جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب میں ایک اور نہایت ہی اہم قرآن پاک کی سورت کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے اگر تم مجھے دیکھنا چاہو، میرے بندے اگر تم مجھے دیکھنا چاہو تو زمین و آسمان کی ساخت پہ ذرا غور کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالی اس کی ساخت پہ غور کرو گے تو میں تمہیں نظر آؤں گا۔ اب دیکھیں کہ زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ کا عرش مبارک وہ پانی کے اوپر ہوتا تھا، مطلب زمین وجود میں آنے سے پہلے، آسمان وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک پانی پہ ہوتا تھا، اور اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ میں انسان کو بھی وجود میں لانا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا اور زمین و آسمان بنا دیے، اور ٹوٹل 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 7 آسمان پلر کے بغیر کھڑے ہیں، پلر کے بغیر۔ پانی ہے، آپ دیکھیں زمین ہے تو زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر زمین کھڑی ہوئی ہے، پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ آسمانوں کو دیکھیں تو کوئی پلر نہیں ہے، 7 آسمان کھڑے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، اور اس کے اوپر پھر ستارے دیکھیں، پھر سورج چاند کو دیکھیں کہ وہ اپنی اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے محور میں چل رہے ہیں، کوئی کسی دوسرے سے نہیں ٹکراتا اور نہ ٹکرائے گا قیامت آنے تک۔ تو آپ خالی دیکھیں کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ خالی چیل کو دیکھو جو آسمان پہ اڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ میرے حکم کے وہ بھی تابع ہے۔ وہ جب دیکھیں گلائڈنگ کر رہی ہوتی ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ پر ہلانا بند کر دیتی ہے لیکن نیچے نہیں گرتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں آپ کوئی چیز اوپر پھینکے فوراً ہی نیچے آ جائے گی، یا پانی ہے، پانی کے اندر کوئی چیز پھینکیں گے فوراً نیچے چلی جائے گی، پانی کے گلاس کے اندر کوئی چیز اوپر رکھنے کی کوشش کریں تو وہ اندر چلی جائے گی۔ لیکن دیکھیں کہ پہاڑ، زمین پوری وہ پانی کے اوپر کھڑی ہے، پانی نیچے ہمارے پینے کے لیے نیچے والا پانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ زمین کے اوپر اگر پانی کم ہو جائے گا تو نیچے جو ذخیرے ہیں وہ صاف پانی کے ذخیرے ہیں۔ اور میں جب یہ آپ دیکھیں کہ جب بور کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ لگانے والا آیا تو اس کے پاس لوہے کی تھوڑی سی ایک تار سی تھی،
وہ ایسے چلتا گیا، آگے گیا تو اس نے کہا جی یہاں پہ پانی کے نیچے ایک لہر ہے، تو پھر آگے گیا تو اس نے کہا جی یہاں پہ 2 لہریں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں، جہاں پہ بور بنائیں گے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نیچے بھی جو ہے نا ہمارے لیے پانی کے اتنے وسیع ذخائر رکھ دیے ہیں۔ پھر اندازہ لگائے نیچے پانی بھی ہے، تیل بھی رکھ دیا ہے، اور پھر نیچے سمندر دیکھیں کہ سمندر جو ہے نا 3/4 حصے پہ زمین کے زیادہ تر پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تیل اور بڑے ذخائر رکھ دیے ہیں، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو اس طریقے سے کھڑے میخوں کے طور پر گاڑ دیا ہے کہ زمین ڈھلک نہ جائے، کہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پہاڑ وجود میں آئے، تو وہ اس لیے بنائے گا، آپ دیکھیں کتنے دنیا کے اندر پہاڑ ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ زمین جو ہے نا کہیں ڈھلک نہ جائے، تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ساتھ رکھے۔ اور جب جس دن اب آپ اس پہ سوچیں یا رات کو سوتے ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بالکل وہ واضح اللہ تعالیٰ نظر آئے گا کہ یہ اور کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، کہ پانی کے اوپر جو نا اتنی بڑی زمین جو ہے نا کھڑی کرتے، اوپر جو ہے نا 7 آسمان ہیں، وہ پلر کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر ستارے ہیں بڑے بڑے، اور زمین و آسمان اور سورج چاند۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے حکم کے تابع وہ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ چیزیں ایسے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کی باڈی کو دینے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو جب میں نے بنایا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور پھر آگے فردر جب چلایا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک حقیر سا نطفہ ہوتا ہے، وہ جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں تو 2 قطرے جو ہے نا وہ ان کا ملاپ ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے انسان بنا چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے اس پلاپ سے ایک اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بوٹی جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا فوراً دل اور باقی چیزیں ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر بعد میں ہڈیاں گوشت اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کا بھی بندوبست کر دیتا ہے، سانس کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ تو خالی یہ سوچ لیں کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک خالی قطرہ ہوتا ہے حقیر سا، اور اس سے انسان سارے وجود میں آتے ہیں۔ خالی خون کو دیکھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے، اور یہ ہاتھ کی یہ جاتے ہیں جب نادرہ کے اس میں، تو ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں کی مخلوق علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے، کسی کو کسی سے نہیں ملتا ہے۔ تو خون کوئی جتنی سائنس ترقی کا خون کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ انسان کا خون ایک دوسرے سے میچ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے نہیں کو مصنوعی بنا کے جو ہے انسان کو لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ ان چیزوں کو غور کرو تو میں آپ کو نظر آؤں گا۔ اور واقعی میں نے جب یہ چیزیں پڑھی اور میں سوچتا ہوں تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ واقعی واضح نظر آتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو سب نظام کو چلا رہا ہے، جو اس نے یہ چیزیں بنائی ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور پھر جب قیامت آئے گی اللہ نے کہا ہے کہ جن پہاڑوں کو میں مٹی جیسے دھول ہوتی ہے، آندھی آتی ہے، اسی طرح ان کو اڑا دوں گا، آسمان کو جو ہے نا دھوئیں کی طرح اڑا دوں گا۔ مطلب 6 دن میں بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنا چاہے گا، چٹیل میدان ہو جائے گا، سمندر ختم ہو جائیں گے، اور ایک بالکل ہموار زمین ہوگی۔ تو ان چیزوں کا آپ جو ہے نا جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمہ پڑھا کریں، تاکہ آپ کا علم وسیع، آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، بے ضرور پڑھیں، لیکن نیچے ترجمہ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے۔ تو میرا آج کا جو ہے نا امید ہے کہ میرا جو موضوع ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تھوڑا سا یہ لمبا ہو جاتا ہے، ان کو پارٹ 1 پارٹ 2 3 میں کرنا پڑتا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں یہ چیزیں جو میرے نالج میں بیان کر رہا ہوں، اب انشاءاللہ اگلے جو ٹاپک آئیں گے اس میں قیامت کیسے ہوگی،
اور اس میں سارا وہ بیان کریں، بڑا وسیع موضوع ہے۔ جنت کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت میں کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، جہنم کا بتائیں گے، یہ بھی وسیع ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی طرف سے اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، اور اللہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں اپنے میرے جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں میرے جو ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، 2 سال اکٹھے تھے، بڑی تکلیفیں ہم نے گزاری ٹریننگ کے دوران، پھر فوج کے اندر بھی تکلیفیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ان کی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ان ساتھیوں کو جو دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میں آپ سے یہ بیان کر دوں کہ ہم جب فوج میں ٹریننگ کے بعد جب جاتے ہیں مختلف یونٹس کے اندر، تو آپ مانیے گا کہ جب ہم شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں سیاچین اس سائڈ پہ، تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ادارے کا نام کا اس سے لگا ہوتا ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے بھی کرنا ہے، یہ جہاد بھی کرنا ہے اور اس ملک کا دفاع بھی کرنا ہے۔ اگر میں اس ایریا میں کوپ مار ٹیم کے ساتھ بھی پہلے گیا اپنے طور پہ پرائیویٹ، اور پھر جب میری وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی تو میں تو چونکہ پہلے کوپ مار ٹیم کے ساتھ گیا ہوا تھا تو اتنی تکالیف کو نہیں، لیکن جب دوسری دفعہ گیا تو اگر یہ اللہ کی رضا اور اپنے پاک فوج کے نام کے لیے، ورنہ ان علاقوں میں جو ہم جب جاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ ایک دن کی تنخواہ دے تو وہ وہاں انسان قبول نہیں کرے گا، لیکن صرف یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ملک کی زمین کی، ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے خدا را ہمارے جو لوگ اس دنیا سے شہید ہوئے ہیں یا غازی ہیں ان کی قدر کیا کرو۔ اور ایک اور میں نہایت ہی اہم اپیل کرتا ہوں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے، میرا ان کی یونٹ کے ساتھ کوئٹہ کے اندر بہت پرانا تعلق رہا ہے۔ اس وقت جنرل صاحب یونٹ میں نہیں آئے تھے، کرنل مجید صاحب تھے اور میرے کرنل اکبر بلوچ صاحب تھے کمانڈو کے، بہت ہی اچھے انسان دونوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو پہلے ہیروز گزرے ہیں، ٹیپو سلطان، ہماری جیسے طارق کمپنی ہے، بابر کمپنی ہے، اس کے بعد قاسم کمپنی ہے، خالد کمپنی ہے، یہ پرانے جو ہے نا وہاں پہ جن کے نام پہ یہ رکھی گئی ہیں، تو ان کے کوئی وہاں پہ مجسمے اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یا ہمارے اور جو پہلے میجر عزیز بھٹی شہید ہے، میجر شبیر شریف ہے، جن لوگوں نے بہت ہی بہادری سے کارنامے انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجسمہ ساز کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا، مجسمہ ساز کو میں جنت میں داخل نہیں۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ تر یہی آتا ہے کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر نوجوان جو آج کل کا نوجوان ہے وہ زیادہ جذباتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہوں۔ ہمارے جتنا زیادہ ہم متحد ہوں گے اتنا ہم دشمن کو اچھے طریقے سے شکست دے سکیں۔ یہ واقعہ ہو گیا، اور پھر یہ ہوا کہ جو ماب تھا، اب جو کیپٹن کرنل شیر خان کا وہاں پہ جو مجسمہ بنایا گیا، مجسمہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت تھے، یہ ایک قسم کا وہ ملتی جلتی چیز ہے نا جی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم جب فوج میں آئے اس وقت تو 23 مارچ پریڈ ہوتی تھی یا 14 اگست ہوتا تھا، تو اس کے لیے ہمارے جو ہیرو ہوتے تھے ان کی تصویریں بڑی لگائی جاتی تھیں، پریڈ اچھی ہوتی تھی، ان تصویروں کو متعلقہ یونٹ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا سنبھال کے رکھتی تھی، تاکہ اب یہ ہے نا کہ یہ مجسمہ جو لگایا گیا یہ شرعی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوڑ دیا تھا بت، وہ بھی بت بھی یہی تھے کہ جو جیسے فرعون ہے یا اس طرح کے، تو ان کے وہ بنا لیتے تھے اپنے بت رکھ چھوڑتے تھے، یا خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے اپنے پرانے وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا۔ تو
یہ پورا ایک اور واقعہ میں بیان کروں گا. تو میری گزارش ہے کہ یہ کیونکہ شہید تو جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرمایا. اب جو ہے نا ہم محتاج ہیں ان شہداء کے. کیسے محتاج ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ نے مجسمہ کھڑا کر دیا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ جو شہداء ہیں، لوائقین ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، وہ جب قیامت والے دن جنت کے لیے کیپٹن شیر یا باقی شہداء سے کہیں گے، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ میرے بعد جو ہے نا تم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے بعد تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو ان چیزوں سے اگر کوئی ہے تو اس کو عزت احترام کے ساتھ اتار کے کہیں کسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے، تاکہ قیامت والے دن جو لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، جب وہ ہمارے بہادر شہداء اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہماری صحیح طریقے سے سفارش کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ پاک فوج اور جو ہمارے باقی پی ٹی آئی کے درمیان جو ناراضگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم ہو جائے. تو یہ میری ایک اپیل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سپہ سالار اس پہ غور فرمائیں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ مزید کیونکہ چھوٹے چھوٹے واقعات انسان کو کہاں پہ لے جاتے ہیں. تو میں اسی گفتگو کے ساتھ آج کا ٹاپک ختم کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اپنی فوج کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھے پاکستان کے مستقبل کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری طرف سے بہت بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.